تکبر عبادت کے باوجود آ سکتا ہے، اور بعض اوقات عبادت تکبر لے آتی ہے اگر اپنی عبادت کو رب کے کلام کے سائے میں نہ رکھا جائے. صرف اپنی 4 اینٹ کی مسجد بنا کر صرف عبادت ہوتی رہتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ سمجھنے لگ جاتا ہے. انسان کو باقی سب کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، گناہ گار لگتے ہیں، کافر لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو انسان جو ہے وہ بڑے ہائی پیڈسٹل پر بٹھا کر رکھتا ہے. اللہ کا کلام ہے جو انسان کی عبادت کے ہونے پر اس میں عاجزی لے کر آتا ہے. اللہ کا کلام ہے جو ہمارے تکبر کا بلون پھاڑتا ہے. اللہ کا کلام ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتا ہے. ایموشنز دل کے ساتھ ہوتے ہیں، کبر بھی دل میں ہوتا ہے، تکبر بھی دل میں آتا ہے. یہ سب ساری اسپرچویلٹی کی ڈیزیزز جن کا تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، اور ابلیس فرشتوں میں انکلوڈ ہو چکا تھا اپنی 1000 سال کی عبادت کی وجہ سے. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس کا ایموشن تھا کبر کا جس نے اس کو اللہ سے دور کر دیا. اس شیطان کے لیے یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو تھا وہ فزیکل باڈی بنایا، اور اس کے لیے آپ کو پتہ چلتا ہے احادیث کے اندر کہ اللہ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھ دیا. اور جب شیطان کو موقع ملا کہ اس نے انسان کے یہ ناک سے اندر گیا اور منہ سے اندر گیا اور پھر اس کے بعد کان سے باہر نکلا. جن اور فرشتے اندر سے ہالو نہیں ہیں، جیسے ہم انسان ہالو ہے نا، ہمارے اندر جو ہے وہ سارے سسٹمز جو رکھے ہوئے ہیں وہ اندر سے ہالو ہے. ہمارا ناک کان سے کنیکٹڈ ہے، کان جو ہے وہ آنکھوں سے کنیکٹڈ ہے، سب چیزیں کنیکٹڈ ہے نا، آپ کا ENT پورا. فرشتے اور جن ایسے نہیں ہیں. فرشتے سالڈ سبسٹنس ہیں، جن سالڈ سبسٹنس. تو شیطان کو لگا یہ کیا بنایا اللہ نے. آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ نے روح ڈالی اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس کو تو بہت ہی ریڈیکولس بات لگی. اس نے کہا یہ تو اتنی بیکار سی کریشن لگ رہی ہے، اندر سے ہالو ہے بالکل ہی، اور اس کے اندر تو کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ کا شکوہ ہے کہ اتنا نافرمان تھا ابلیس، اور اس نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کو اس وقت تک بہکاؤں گا آپ کے سیدھے راستے سے جب تک کہ آپ ان کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت تک. انسان بار بار شیطان کے وسپرز کا شکار ہوتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا دیکھو شیطان تمہارا دوست نہیں ہے. شیطان انسان سے نفرت کرتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف بڑھنے کے باوجود روک لیں. عقل مند انسان وہ ہے جو قدم اٹھتے پر یا قدم آگے بڑھانے پر اللہ سے اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑ لے. لیکن یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو کنٹینیوسلی قرآن کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی انذار اور تبشیر سن رہا ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی شیطان کی حقیقت کو سمجھنے کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں فکر کر رہا ہوتا ہے. شیطان نفرت کرتا ہے آدم کی اولاد سے، یاد رکھیں. ہاں، مومن سے ڈبل نفرت کرتا ہے، ادروائز وہ ہر انسان سے نفرت کرتا ہے. وہ جو معصوم سے بچے سے بھی ایسی نفرت کرتا ہے کہ اس کو بھی پوک کرتا ہے، آ کے رلا کے چھوڑتا ہے اس کو بھی. باقی انسانوں کا وہ کیا حال کرتا ہوگا. شیطان ہمیں نفرت کے ساتھ گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن بہت اچھا دوست بن کے. آستین کا سانپ ہے شیطان. جب آپ کو گناہ کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں سمجھ لیں شیطان آپ پر سوار ہے. یاد رکھیے یہ بات. کسی بھی گناہ نافرمانی کے فائدے نظر آئیں یا اللہ کی بات جہاں اللہ نے فرض کی ہے اس کو چھوڑنے کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں، سمجھ لیجئے شیطان آپ پر مسلط ہو چکا ہے.